کیا علماء دین قرآن پاک کے حفاظ قرہ بھی حاضر دربار ہیں۔ اللہ مسجد آپ کا دربار ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آپ کے بلائے ہوئے آئے ہیں۔ یا اللہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تم کو نہیں بلایا، آپ نہیں کہہ سکتے آپ سچے۔ یا اللہ آپ سچے، آپ کا نبی سچا، آپ سچے، آپ کا کلام سچا۔ مغرب کی اذان ہوئی، آپ کے منادی نے پکار پکار کے بلایا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اے اللہ ہم تو سب آپ کے بلائے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ بلائے ہوئے کو محروم نہیں لوٹایا جا سکتا۔ یا اللہ اے اللہ بلائے ہوئے کو محروم نہیں لوٹایا جا سکتا، آپ کیسے محروم لوٹا سکتے ہیں؟ یا اللہ اپنی رحمت کی بھیک ہماری جھولیوں میں ڈال دیجئے اور مغفرت کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ بے کس و بے بس ہے، اے اللہ جو چاہتا ہے حاکم قانون بنا رہا ہے۔ اے اللہ ملک کا دستور کچھ بھی ہو، یا اللہ پچھلے سال ان دنوں آپ کی بہت سی بندیاں بہت سے علاقوں میں احتجاج پر بیٹھی تھی، مسلمان اور غیر مسلم بھائی بہنیں بھی، سکھ بھی۔ اے اللہ 22 مارچ میں جب لاک ڈاؤن ہی لگا تو تب ان کو کرونا کی وجہ سے اٹھایا گیا، لیکن قانون میں ترمیم کا کوئی اعلان نہیں کیا جا سکا۔ اے اللہ کسان کاشتکار لوگ 2 مہینے سے پڑے ہوئے ہیں، سردی اور بارش کو برداشت کیا۔ اے اللہ امن شانتی رکھنے کی پوری کوشش کی یا اللہ، لیکن ان کی کوششیں اب تک تو بار آور ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اے اللہ اس لیے ہم آپ کے بندے کہتے ہیں، خلق کے راندے ہوئے ہر در کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں ہم در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے، آئے ہیں ہم در پہ تیرے ہاتھ پھیلائے۔ یا اللہ خار ہے، بدکار ہے، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہے، کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ یا اللہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ ہمارا فجر کی نماز میں، فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کی دعا پڑھنے کا بھی ان کو پتہ ہے۔ اے اللہ ہمارا آیت کریمہ کا ورد کرنا بھی انہیں معلوم ہے۔ اے اللہ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دے گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ رحم کر یا خدا تو نہ ہم کو بھول جا، ہم تجھے بھولے لیکن تو نہ ہم کو بھول جا۔ یا اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی لاج رکھ لو اللہ۔ اللہ ہم تو کسی قابل نہیں، لیکن ہمارے
نسبت آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ رکھی ہے، اس لیے ہمیں مومن کہا جاتا ہے، ہم محمدی ہیں۔ اے اللہ اپنے نبی کی نسبت کی لاج رکھ لو، اے اللہ امت کی کھوئی ہوئی عزت کو اللہ واپس دلا دو، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک امتی کے خواب میں آئے تھے لاک ڈاؤن کے شروع میں، اور ایک ٹوٹے ہوئے کھنڈر مکان میں کھڑے ہوئے تھے اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور یوں فرما رہے تھے کہ میری امت نے میرے دین کو ڈھا دیا، اے اللہ بے شک یہ برائیاں ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب میں کہتا ہوں یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے تو اپنا نامۂ اعمال دیکھ، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو پابندی سے پڑھا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا دین کو ڈھا دیا۔ اے اللہ دین کے ڈھانے میں ہم خود مجرم بن گئے، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانی کے بال پکڑ کر ہمیں اپنے دربار میں آنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ سے ہم توفیق مانگ رہے ہیں، اگر آپ نے ہمیں توفیق دے دی ہمارا بچہ بچہ نمازی بن جائے گا۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو، بڑوں کو، مردوں عورتوں کو، حاضرین کو، غائبین کو، یا اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا فرما۔ گرچہ یا رب ہم سراپا ہیں برے، اب تو لیکن آئے ہیں در پر تیرے در پر ہاتھ پھیلاتا ہے جو پا ہی لیتا ہے وہ ہر مقصود کو۔ اے اللہ آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں اللہ، دل میں ہے لاکھوں امیدیں جلوہ گر، امیدیں تو بہت ہیں ہاتھ اٹھاتے شرم آتی ہے مگر، اے اللہ شرم بھی آ رہی کیونکہ ہماری زبان اس قابل نہیں کہ آپ سے کچھ مانگ سکے اللہ، اور ہاتھ اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے اٹھائیں، لیکن یہ تو بتا دو کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ اے اللہ اے اللہ ہمارا ایمان ہے کہ اس دربار کے سوا کوئی دربار نہیں، ہماری فریاد کو سنے گا کون؟ اے اللہ آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں، اے اللہ تو غنی ہے اور ہم ہے بے نوا، کون پوچھے گا ہمیں تیرے سوا؟ تو ہے بس حاجت روائے دو جہاں، ہم تیرا در چھوڑ کر جائیں کہاں؟ صدقہ اپنی عزت و اجلال کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، صدقہ پیغمبر کا ان کی آل کا، اپنی رحمت ہم پہ اب مبذول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر۔ یا اللہ ہمارے جتنے بھائی بچے بڑے یہاں بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی جان و مال میں، کاروبار، آل و اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ سب کو بیماریوں سے اور مصیبتوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے بچوں کو نیک بنا دیجئے، اور جن کو بچے نہیں نیک اولاد عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ظلم اور جبر کے خلاف جو آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے ان آوازوں میں طاقت پیدا
ساتھ یا اللہ ظلم اور جبر کی بنیاد پر بنائے جانے والے قوانین کو حکومت کے واسطے سے اللہ ختم کرا دیجئے۔ اے اللہ اپنے کرم سے ملک میں امن و امان عطا فرما۔ اللہ اس بستی پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ آپ کے بندے بھوکے بیٹھے ہیں اللہ، بچے بھی ہیں بڑے بھی ہیں یا اللہ صرف آپ کی رحمت کی بھیک لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اپنی رحمت ہم پہ مبذول کر، یہ مناجات اور دعا مقبول کر۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔